مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ انشاءاللہ عز و جل چند لمحوں کے بعد رضا بھائی بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، اور جب تک میں سلسلے کا فارمیٹ بتاتا چلوں کہ آپ کے سامنے یہ جو اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں، اس میں کالنگ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، SMS نمبر ہے، اسی طرح انشاءاللہ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں فیس بک پر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں، کوئی اپنی فرمائش کرنا چاہیں، جب یہ سلسلہ ہمارا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر یہ سلسلہ جب اپلوڈ ہونے کے بعد کوئی فرمائش کرنا چاہے تو وہ ہمیں اس ذریعے سے میسج کر سکتا ہے، اور الحمدللہ آپ کی فرمائشیں اس طور پر ہم پوری کرتے ہیں۔ ٹکر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں کہ جن کا لاسٹ سلسلے میں جو ہم نے سوال کیا تھا انہوں نے صحیح جواب دیا، اور صحیح جواب دینے کے بعد ان کے نام چل رہے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن اندازی بھی کریں گے، اور آج بھی انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے۔ سلسلے کا فارمیٹ آپ کو جس طرح پتہ ہے، اور ہم ابتدا جو ہے وہ جھلکیوں سے کرتے ہیں، اور جیسے ہی انشاءاللہ عز و جل جھلکیاں ختم ہوں گی اور رضا بھائی ہمارے ساتھ اس منچ پر موجود ہوں گے، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں۔ آنکھوں کی خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گل منڈی۔ مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ پہلی مرتبہ سفر حج کا جو سلسلہ ہوا تھا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا فیضان مدینہ کہنان و لاہور میں۔ شادی کی اپنی بیٹی کی، وہ بیٹی ناراض ہو کر گھر آ گئی۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، سو خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ اتنا کچھ پڑا ہوتا ہے یا ان کی ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت۔ انہوں نے مل کے مجھے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر گویا کہ سمجھ لو کہ وہ داخل کیا۔ تڑپاں
ناظرین اتنی پیاری پیاری جھلکیوں میں آپ نے کلپس دیکھے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ دعا بھی کیجئے اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ آپ کو یہ مکمل چیزیں دکھا سکیں. بعض اوقات کئی چیزیں رہ جاتی ہیں, ٹائم کی کمی ہے اور اس طرح جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. بہرحال اچھا, ایک میسج سے میں اپنے فیس بک کے ناظرین کا آغاز کر دیتا ہوں جو ہمیں کمنٹس کر کے اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو احمد آوان ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں جی میں گجرانوالا سے ہوں اور گجرانوالا میں اسلامی بہنوں کا مقامی مدرسہ بتا دیں. تو بالکل آپ کو یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, وہاں کے ذمہ دار سے میں رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہاں کا کون سا مدرسہ ہے. پھر بھی ایک نمبر آپ نوٹ فرما دیجئے, اگر آپ اس طرح سے دعوت اسلامی سے متعلق کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ایک UAN نمبر ہے اور 021 I think 111252692 کر کے کوئی نمبر ہے. اگر MCR کے پاس وہ نمبر ہو تو وہ آن ایئر کر دیجئے گا وقت مناسب پر جب آپ کے پاس کنفرم ہو جائے, بلکہ نظر آ گیا ہے اسکرین کے اوپر 02111252692. تو یہ نمبر ہے, آپ اس پر کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر یا کہیں پر بھی آپ پاکستان بھر سے یا دنیا بھر سے دعوت اسلامی سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ UAN نمبر 24/7 ایکٹیو رہتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. رضا بھائی سے آج یہ بھی پوچھنا ہے کہ کچھ آپ تھکے لگ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بھی آپ نے جو ہے وہ بتانی ہے. ہم نے سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے, ناظرین کے میسیجز بھی ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ اپنا لے کر چلتے ہیں. اور ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارا جو ہمارے سلسلے کے اندر جو کلپس ہم چلاتے ہیں تو ہم ہمارے جو واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے الحمدللہ اس پر ہم یوں سمجھے کہ سلسلہ ختم ہونے کے ایک آدھ دن کے بعد جو ہے وہ ہم سینڈ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ناظرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ ہمیں میسج کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں لنک جو ہے وہ سینڈ کریں. تو اس وقت الحمدللہ ایک نیا جو گروپ آج یوں سمجھے ابھی کریٹ کیا گیا ہے اور یہ ہم نے کال سینٹر میں اس کا لنک سینڈ کر دیا ہے. تو آپ اگر گروپ میں جوائن ہونا چاہیں تو کال سینٹر میں آپ لکھ دیں کہ لنک آپ کا مدنی چینل کا سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. اس میں انشاءاللہ عز و جل جو آج چیزیں چلیں گی اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہمارے پاس چیزیں آتی رہتی ہیں یونیک قسم کی تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل اس گروپ میں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن اوورال مدنی چینل کی چیزوں کے لیے یہ نہیں ہے, ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مطلب جو ہے وہ کام ہے. تو اب ہم ابتدا جو کریں گے آج چیزوں کی, اس میں ابھی غالباً شاید کل ہی جو ہے وہ جو ایک سعد اور سعدیہ کا جو ایک یوں سمجھے کارٹون ہے, غالباً 2D اینیمیشن ہے اور اس کا ایک نیا کلپ آیا ہے. تو آج چونکہ وہ تھوڑا لمبا ہے تو اس کا ایک پارٹ آج جو ہے وہ چلائیں گے اور دوسرا پارٹ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں چلائیں گے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سیکھیں حدیث. سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ. یہ لو ڈاگی تمہارا کھانا. سعد بھائی میں نے سنا ہے کہ گھر میں کتا رکھنا منع ہے. بابر بھائی میرے بابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ شوقیہ کتا نہیں پالنے چاہیے لیکن حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے. اچھا مرغا ابھی پکڑتا ہوں اسے. بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ کیا کر رہے ہیں بابر بھائی؟ ایسا نہ کرے پلیز, میں تمہیں پکڑ لوں گا. رکے ٹھہرے نہ کریں. اب کیا کرو گے تم؟ بابر بھائی رک جائیں پلیز. بابر بھائی جانوروں کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے. ارے سعد بھائی یہ آپ نے وائٹ مرغا ہی کیوں لے لیا؟ مرغے تو کلرفل ہی اچھے لگتے ہیں. بابر بھائی سفید مرغے کی بڑی فضیلت ہے. حدیث شریف کو مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید مرغ رکھا کرو, اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان ان کے گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان کے گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے سعد بھائی میں چلتا ہوں, بعد میں ملتا ہوں آپ سے. چلے ٹھیک ہے بابر بھائی, فی امان اللہ. بابر بھائی ایسے نہیں پھینکتے. سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث.
یہ کون کر سکتا ہے؟ مرغے بھائی کون کر سکتا ہے یہ؟ کیا؟ ارے یہ سلائس آدھا کھا کر باہر پھینکا ہوا تھا، یہ حرکت کس کی ہوگی؟ چوکیداری کرنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں، اور اپنی یہ جاسوسی تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھ پر تو بالکل نہیں آزمانا، میرے پاس ایسی فضول حرکتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، سمجھے؟ مطلب تم نے نہیں کیا؟ چلو کوئی بات نہیں۔ بطخ، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ نہیں تو پھر کون کر سکتا ہے یہ؟ سعدیہ، یہ سلائس آپ نے باہر پھینکا تھا نا؟ نہیں تو سعد بھائی، میں بلا کے پھینکوں گی؟ میں تو خود یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ بریڈ کی تھیلی کو اس طرح سے کس نے خراب کیا ہے۔ یہ حرکت جس کی بھی ہے بہت غلط حرکت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان اور زمین کی برکتوں میں سے ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلے سلسلے میں یہ پتا چلے گا کہ وہ بریڈ کا جو حصہ ہے وہ کس نے وہاں جو ہے وہ پھینکا تھا، یعنی یہ سیکوینس بن رہی ہے اس کی۔ ہاں، سیکوینس بن گیا، اب رک گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پورا ہفتہ مدری چینل پر تو چلتا ہی رہے گا، لیکن ہمارے سلسلے کو دیکھنے والے انتظار کیجئے گا کہ آئندہ سلسلے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ بریڈ کا حصہ جو ہے وہ کس نے وہاں پھینکا ہے۔ چلیں جی، کچھ میسیجز جو آئے تھے وہ میں ساتھ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کو بھی جو ہے وہ اجازت ہے، آپ بھی ساتھ میں جو ہے وہ اپنے آنے والے جو فیس بک پر ناظرین ہیں ان کے میسیجز آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک میسیج یہ تھا کہ آداب زندگی یہ سلسلہ ہے، اور انہوں نے ایپیسوڈ بھی بیان کیا تھا کہ اس میں جانشین امیر سنت نے ایک گفتگو کی تھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے یہ چاہتے تھے کہ اس کا کلپ دیکھیں، تو ہم نے یوں سمجھے جو ایپیسوڈ انہوں نے بیان کیا وہ ہم نے دیکھا، اس میں ہمیں وہ کلپ یا وہ گفتگو نہیں مل سکی، یا تو بتانے میں انہوں نے مسٹیک کی ہے، تو اگر ناظرین میں سے کوئی صحیح ایپیسوڈ جانتے ہیں تو وہ ہمیں میسیج کر دیں، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کو لے کر آئیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک کلپ کا تذکرہ مدنی چینل کے ناظرین نے، اور یوں سمجھے کہ یہ جس وقت ہم نے بنایا تھا یہ چلا تھا، اور مجھے قوی امید تھی کہ لوگ اس کی فرمائش ضرور کریں گے، اور فرمائش آ گئی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ جمعہ گزرا، یہ نہیں، اس سے پہلے والا جمعہ جو ماضی کی یادیں سلسلہ تھا جس میں امیر سنت تشریف لائے تھے، اس میں ایک جلوس میلاد کا کلپ دکھایا گیا تھا، اور وہ جلوس میلاد کا کلپ کتنے سال پہلے کا ہے وہ انشاءاللہ آپ اس کلپ کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے تیار ہوا اور یہ کتنے سال پہلے کا ہے۔ آئیے۔ بات ہے، آپ نے تو کوئی بہت ہی پرانی ویسے دکھائی یہ چیز، ماشاءاللہ یہ اسپیشل نکالی۔ یار یہ پتہ ہے کہ دیکھیں، یہ یعنی اتفاق ہے، گزشتہ جب جمعہ یعنی اس سے پہلے والے جمعے کو نگران شورا یوں سمجھے کہ انہوں نے ایک وائس میسیج کیا کہ ماضی کی یادوں کا ہے، اور چونکہ ربیع النور کی آمد ہے تو اس حوالے سے کوئی پرانا جلوس یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ نکال لیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر 2013-12 سے پہلے کا جو ڈیٹا ہے وہ تو ڈی ویز کے اندر ہے۔ اچھا، یہ تو غالباً 2007 یا اس کا مدنی چینل سے بہت مدنی چینل سے پہلے کا ہے، جس میں یعنی امیر سنت نے اس میں
اسی سال وہ جو اسلامی بہنوں والا واقعہ وہ بھی امیر سنت نے تذکرہ کیا تھا جب یہ چلا تھا، یہ اسی سال کا ہے. تو نگران شورا نے جو ہے وہ اپنا کہا کہ بھائی پرانا، اب ہمارے اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ جب اسلامی بھائی سے بات ہوئی کہ بھائی مدنی چینل ہم اگر جلوس نکالیں گے بھی تو یہی نکلے گا جو ہمارے پاس، لیکن جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ظفر بھائی اتفاق سے ان کے پاس یہ ڈیٹا کسی طرح سے موجود تھا. یہ ڈیٹا اس وقت ہے جب وی سی آر کا دور ہوا کرتا تھا اور بڑی بڑی کیسٹیں، تو اور ہمیں یہ بنانے کے لیے نا ود ان 3 آور یا 4 آور 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ٹائم تھا کہ اس میں، اور خود نگران شورا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاید یہ چیزیں ہم جو ہے وہ نکال لیں گے. تو جب یہ بنی اور الحمدللہ انہیں سینڈ کیا، اچھا اس میں 2 چیزیں نکالی ہیں، ابھی ایک چلی ہے اور ایک دیکھیے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی جو ہے وہ اپنا اس کو چلائی جائے. یہ تو آپ نے جلوس میلاد دیکھا، ہم نے اجتماع میلاد جو ککری گراؤنڈ کا جو ہے وہ اپنا، اور اس میں آپ یوں دیکھیں کہ اراکین شورا کو ادھر ینگ جو ہے وہ اپنا لگ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے امیر السنت کا وہی انداز جو ابھی آپ دیکھتے ہیں. تو وہ ککری گراؤنڈ کا اس وقت بس ریکارڈنگ، لیکن اگرچہ وہ پراپر ریکارڈنگ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا نہیں ہے. ہاں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کب چلایا جائے گا. تو وہ اجتماع میلاد جب چلے گا تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں جب اس کی فرمائش آئے گی تو اللہ نے چاہا تو اس کو چلائیں گے. جی ٹھیک ہے، چلے جی. ایک بھی ہیں، کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں ناظرین کے. ایک تو یہ ہے کہ یوسف بھائی ہیں، اشفاق اتاری کا نیو 12 ربیع الاول کا کلام سنا دیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب ہم آئندہ ہفتے بیٹھیں گے تو یہ ہو چکا ہوگا، امید ہے انشاءاللہ عز و جل. اب تک تو ان کا نیو کلام آیا نہیں ہے. ویسے اس دفعہ جھلکیوں میں ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی، آصف بھائی اور عارف بھائی کا جو نیو کلام ہے وہ آپ نے انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد دیکھنا. نہیں ابھی اگر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ تذکرہ آپ کریں گے پھر نہ دکھایا جائے تو ایسا نہیں جو ہے وہ اپنا چلے گا، اور آپ بول دیں اور اس کے بعد چیز نہ دکھائی جائے. تو آئیے عبدالحبیب بھائی کا، عارف بھائی اور آصف بھائی کا وہ کلام، اگرچہ ہم کل جب یہ غالباً آیا ہے تو جو ہمارے واٹس اپ کا جو گروپ ہے آپ کا مدنی چینل کا، تو جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تو ہم آلریڈی اس کو پہلے سے ہی اس پر جو ہے وہ سینڈ کر چکے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس پہ تو چند ہزار لوگ ہم سے جو ہے وہ اپنا وابستہ ہیں، تو اس وقت تو پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ اپنا لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہم نے اس کا کچھ حصہ نکالا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ پورا کلام تھوڑا بڑا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مدنی چینل پر بار بار جو ہے وہ چلتا رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کہ مختار آئے، خدا کی خدائی کہ مختار آئے. نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا. مسرت سے ہم کیوں نہ دھومیں مچائے، مسرت سے ہم کیوں نہ دھومیں مچائے، ہمارے شہنشاہ سردار آئے، ہمارے شہنشاہ سردار آئے. مسلمان صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. مولود کی گھڑی ہے
آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. مبارک تجھے آمنہ ہو مبارک، مبارک تجھے آمنہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے. مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ عز و جل. یہ پورا کلام آپ کو نعت پروڈکشن کا جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ کو مل جائے گا. ویسے روزانہ اکبر حسین بھائی ایک نیا کلام نعت پروڈکشن پر آ رہا ہے. پہلے ہمارے سبتر بھائی کا آیا غالباً، پھر حسان بھائی، پھر وقار بھائی، پھر عبدالحبیب بھائی کا آیا. آج بھی غالباً کوئی نیا آیا ہوگا. دیکھ لیں یہ مطلب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ روزانہ کی پچھلے 4 دنوں سے تو روزانہ ایک نیا کلام آ رہا ہے. نیت بھی یہ شاید کی میرے خیال سے کئی کلام ہیں، واللہ عالم. دیکھیں جو آپ نے ابھی نعت پروڈکشن کا تذکرہ کیا تو اسی حوالے سے ایک میسیج بھی تھا، تو آپ ہی اس پر کچھ جو ہے وہ اپنا کمنٹس کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے جو یوٹیوب پر جو پلیٹ فارم ہے وہ اتنے پاپولر نہیں ہے. پاپولر سے مراد یعنی ہر بندے کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ دعوت اسلامی جتنی بڑی سطح پر ہے اور شاید جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو شاید ہمارے لوگ ان پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنا نہیں ہوں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مدنی چینل کے تھرو لوگوں کی معلومات میں لانا چاہیے، جیسے نعت پروڈکشن ہو گیا، اسی طرح دیگر اور جو ہمارے یوٹیوب کے مدنی جو ہمارے چینل ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پراپر صرف پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کوئی پروفیشنل ہیں جو میسج کرنے والے ہیں تو کیا ان کو ایسی کمی لگتی ہے تو یہ ڈاکومنٹ بنا کر پیش کر دیں، دے دیں. یہاں پر ہمارے جو ای میل ایڈریس ہے اس پر دے سکتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ واقعی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جائے. البتہ الحمدللہ ہمارے جتنے یوٹیوب آفیشیل چینلز ہیں، کڈس مدنی چینل کا ہو گیا، مدنی چینل اردو کے ہیں، بنگلہ کا ہے، انگلش یا کڈس لینڈ وغیرہ، یا ہمارے شخصیات کے چینل ہیں. آئی تھنک مچ بیٹر دین پریویس. صحیح ہے، بہتری کی طرف ہیں. کئی چینلز کو سلور بٹن بھی مل چکے ہیں، گولڈ بٹن کی طرف بھی جا رہے ہیں. بلکہ آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارا مدنی چینل بنگلہ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سلور بٹن مل چکا ہے. تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب اس کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں. یوں ہے کہ الحمدللہ مچ بیٹر دین پریویس. لیکن بہتری کی گنجائش ہر وقت جو ہے وہ رہتی ہے. بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے گفتگو کی ہے. ایک میسج آیا تھا کہ جمعہ کے روز جو کھلے آنکھ صلی اللہ آتا ہے سلسلہ، اس میں سلمان بھائی کسی ایک بزرگ کا ٹاپک لے کر آتے ہیں، تو مشورہ دینے والے نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان کے یہاں ساتھ میں سلمان بھائی کے سیٹ پر ہی ایک LCD لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جس بھی بزرگ کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی پکچر جو ہے وہ LCD پر یہ چلتی رہے تو مدینہ مدینہ. تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ یہ میسج میں نے سلمان بھائی کو اپنی وائس میں جو ہے وہ کیا تھا اور الحمدللہ ان کا جو ہے وہ پازیٹیو ریپلائی آیا تھا ٹیکسٹ کی صورت میں. تو وہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا جو ہے وہ کہا ہے. لبیک حضور، یعنی انہوں نے الحمدللہ قبول بھی کر لیا ہے. اب جن کا یہ مشورہ تھا اللہ نے چاہا تو ممکن ہوگا کہ آئندہ جمعہ سے اس پر اگر امپلیمنٹ ممکن ہوا تو وہ کرنا شروع کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. ایک میسج ہمارے پاس ہے انزیلہ امان کراچی میں بچوں کا اسکول سسٹم دعوت اسلامی کا یہ کہاں کہاں ہے رہنمائی کر دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہمارے دارالمدینہ اسلامک انٹرنیشنل اسکولز جو چل رہے ہیں اس کے مختلف کیمپس جو ہے وہ کراچی بھر میں ہیں. ہمارے یہاں جو ہم فیضان مدینہ میں جو بالکل سامنے ایک علاقہ ہے الہلال سوسائٹی، یہاں پر بھی ہے، گارڈن میں بھی ہے، میلاد روڈ پر یعنی جمشید روڈ پر ہے، اور اسی طریقے سے صدر میں آرام باغ کی طرف ہے. اس طرح اور بھی ڈیفرنٹ ایریاز میں دارالمدینہ کے کیمپسز قائم ہیں. آپ چاہیں اسی UAN نمبر کو استعمال کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا مزید تفصیلات ہیں. بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ فیس بک کے اوپر دارالمدینہ کا ایک وہ ہے پیج ہے، دارالمدینہ اسکول سسٹم کے نام سے ہی ہے، آپ اس کو فالو کر لیں. وہاں پر آپ کو ان کی ہیلپ لائن میں تمام تر ڈیٹیلز انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے. اچھا، یہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں چونکہ وہ جو DP ہم لگائی ہوئی ہوتی ہے تو کسی نے جو ہے وہ اپنا میسج کیا یا کال کی، مجھے یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ
ہاں میسیج کیا تھا کہ آپ جو اب چونکہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے تو اس پر آپ اپنی ڈی پیز وغیرہ جو ہے وہ تو الحمدللہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمارے ظفر بھائی نے ایک تیار کی ہے جس میں حسن رضا اور امیل سنت کی زیارت بھی جو ہے وہ اپنا ہو رہی ہے، اور ہم نے جو ہمارے آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس ہیں ان کی ڈی پی اس پر لگا دی ہے، تو اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہمیں بھی سینڈ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی لگائیں گے، تو سلسلے کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم گروپ میں وہ سینڈ جو ہے وہ آپ کو کر دیں گے۔ تو ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک میسج آیا تھا کہ رکن شورا اسد بھائی یہ ماضی کی یادوں میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے حج پر پہلی دفعہ حج پر جانے کا واقعہ شیئر کیا تھا۔ رضا بھائی آپ بھی الحمدللہ عز و جل مدینے آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے، میری بھی ہوئی ہے، تو مدینہ شریف میں ایسا مطلب کئی بار ہوا ہے کہ جس چیز کی آپ نے یعنی دل میں خواہش کی اور ابھی خواہش ہی جو ہے وہ اپنا تھی، تو بعض اوقات آپ نے اس کو پائے تکمیل پر پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اسی وقت جو ہے وہ اپنا دیکھا۔ یہ میں نے کئی لوگوں سے الحمدللہ عز و جل سنا ہے، تو یہ آپ ناظرین بھی ہوں گے، ان کے بھی کچھ تجربات جو ہے وہ اپنا اس طرح کے ہوں گے۔ اگر ناظرین تجربات شیئر کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کر بھی دیں گے تو ممکن ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سلسلے میں شاید جو ہے وہ اپنا شامل کریں۔ تو رکن شورا اسد بھائی نے جو اپنا حج کے حوالے سے ایک واقعہ پہلی دفعہ جانے کے حوالے سے اور کیسا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مطلب بندہ جو استغاثہ کرتا ہے اور کس طرح کرم ہوتا ہے اور کتنا جلدی کرم ہوتا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی کروڑ رحمت حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اس کی بھی کوئی یاد ہے؟ پہلی مرتبہ سفر حج کا جو سلسلہ ہوا تھا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا فیضان مدینہ کہنانو لاہور میں، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور تعلیمی حلقے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جس میں طلباء آپس میں مل کر اسباق کی دہرائی کرتے ہیں، دن والا سبق یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اختتام ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا۔ تو پہلی مرتبہ ہی وہ حدیث مبارکہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس وقت پڑھی تھی۔ حدیث تو کچھ طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا کچھ عرض کروں گا خلاصتاً۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں، کچھ عطا کریں، کچھ عطا کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ جو بعض صحابہ نے ذکر کی ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی تھی کہ بظاہر پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات خاموشی اختیار فرماتے، بعد میں جب مال وغیرہ کی کوئی صورت بنتی یا کوئی آنے کی صورت ہوتی تو سائل کو پہنچا دیا جاتا، یہ بھی ایک انداز تھا۔ تو اس وقت ظاہری کیفیت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ عربی نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ پھر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری مرتبہ اس نے پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا نا تو دریائے رحمت جوش پہ آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہم نے دیکھی نا تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ابھی ابھی خدمت اقدس میں عرض کرے گا یا رسول اللہ جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں، لیکن اس نے جب مانگا نا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی بارگاہ اور اتنا چھوٹا سوال۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو ایک اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں دیا، کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگو۔ جب دوبارہ کہا گیا نا تو بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے ذہن میں پھر خیال آیا کہ پہلے تو چلو اونٹ کی حاجت ہوگی، مانگ لیا، تو اب یہ لازمی سوال کرے گا کہ حضور جنت میں اپنا قرب عطا کر دیں۔ دوبارہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تو اس نے دوبارہ جو عرض کیا تو یہ اور زیادہ حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ وہ خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے حضور اونٹ دیا ہے، رسی بھی ساتھ دیں گے یا صرف اونٹ ہی دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ انداز سن کے دیکھ کر مسکرا پڑے، کرا دیا، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے عربی تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بڑھیا اچھی رہی۔ صحابہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا حضور یہ بڑھیا کا قصہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ یہاں میرے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا جسد اقدس بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وہ قافلے والوں سے معلوم کیا کہ کسی کو پتہ ہے قبر کس جگہ پہ ہے؟
تو قافلے میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ تو آپ اس کی جھونپڑی میں تشریف فرما ہوئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتی ہے جو بتا تو دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جنت میں وہی مقام چاہیے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ بڑھیا نے یہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو، غیر نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا، تو اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ تو وہ کہتی ہے جو مانگنا تھا وہ مانگ لیے۔ تو آپ نے چند ایک دفعہ اسے فرمایا لیکن وہ اپنی بات پر رہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ کے منہ سے نکل جائے گا، آپ کے تو لب ہلیں گے، اس کا کام بن جائے گا، آپ کہہ دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے وعدہ کیا، اور علماء نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ بڑھیا جو ہے نا یہ کل حضرت موسیٰ کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ ماشاءاللہ، بیوی وہیں ہوتی ہے جہاں شوہر ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اچھی رہی۔ جب یہ واقعہ پڑھا تو اس وقت وہ ایک کیفیت تھی، وہ تصورات میں بارگاہ اقدس میں استغاثہ پیش کیا کہ حضور یہ دریائے رحمت آپ کا اس قدر موج زن تھا اور یہ موجے مار رہا تھا، تو مجھ پر بھی کوئی کرم ہو جائے اور شفقت کی نظر ہو جائے۔ اب یہ تصور چل ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر پیغام دیا تمہاری کال آئی ہے۔ آپ کو پیغام دیا؟ جامعۃ المدینہ کا جو PTCL نمبر تھا تو اس پر کال آئی تھی، اپنے کو عزیز تھے ان کی طرف سے کال تھی۔ تو کال کر کے کہتے ہیں کہ حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، تمہارا انتظام ہو چکا ہے، تم چھٹی لے کر آؤ اور آ کر اپنی درخواست جمع کرو۔ یعنی اسی وقت ہی حدیث شریف پڑھنے کے میرے خیال 1 منٹ کے اندر اندر یہ لطف و کرم ہوا اور پھر حج کی درخواست جمع کروائی اور سفر حج ہو گئے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی۔ ہجر کہتے ہیں دوری کو، آپ دور میں دور، یاد آ رہی ہے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں بھائی، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اور اس کے بعد پھر میں نے استغاثہ کیا اور within 2 منٹس مطلب جو ہے کرم کیسا جو ہے وہ اپنا ہو گیا۔ تو یہاں بیٹھ کر بات ہے نا، صحیح، مطلب یہاں بیٹھ کے اتنا کرم ہے، پھر جاننے کے بعد جو کرم کی باتیں ہیں وہ تو جو ہے وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں جی، جو ہے وہ اپنا سلسلے کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب 12ویں کا مہینہ جو ہے وہ آ چکا ہے، تشریف لا چکا ہے، تو یوں سمجھے کہ صبح بہارا کا جو ایک موقع ہوتا ہے اس میں بچپن سے ہی ہم جو ہے حاجی امین جو ہمارے ہیں نعت خواں، ان کی آپ اپنے بچپن سے، ہمارا بچپن یا آپ کا بچپن، یہ دیکھنا پڑے گا پہلے۔ اچھا چلے، مطلب کچھ آپ کا لے لیتے ہیں یار، کچھ جو ہے وہ اپنا ہم اپنا لڑکپن لے لیتے ہیں۔ اچھا آپ نے مطلب پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور ناظرین کا بھی جو ہے وہ اپنا اس میں سے تعداد ہوگی ان کے بچپن سے یہ سن رہے ہیں، لیکن چونکہ پہلے تو ظاہری بات ہے کہ مدری چینل تو نہیں تھا، تو اس وقت تو کراچی والے ہی جو ہے وہ اپنا یہاں پر جو لیتے تھے اس کا لطف۔ تو عرض یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ وہ جو جب تک ان کی آواز اور وہ جو نعرے جب تک جو ہے وہ اپنا نہ سن لینا تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی جو ہے وہ ہے۔ تو ابھی گزشتہ ذوق نعت کا فائنل ہوا ہے اور اس میں الحمدللہ امین بھائی نے کچھ اشعار پڑھے ہیں اور کچھ نعرے لگائے گئے ہیں، تو یوں سمجھے کہ وہ اس کی 12ویں کی اور صبح بہارا کی کچھ یاد تازہ ہو گئی ہیں۔ تو اس پر ہمیں میسج آیا تھا کہ یہ کلپ دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
शब विलादत पर्दा उठा है किसका पर्दा उठा है किसका शब विलादत आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंगे बदला आलम ने रंगे बदला है शब विलादत रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की चक्की झंडा रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की चक्की झंडा झंडा शोड़ा शरेरा शोड़ा शरेरा है शब विलादत आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंगे बदला आलम ने रंगे बदला है शब विलादत या हबीबे किबरिया अहला व सहला मरहबा सवा मुझे जबा अहला व सहला मरहबा लो मज़लो मरहबा लो मज़लो मरहबा लो मज़लो मरहबा तकिया 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 मरहबा निकी आमी मरहबा निकी आमी मरहबा बिकी आमी मरहबा शिकी आमी मरहबा सैयदी आमी मरहबा सैयदी आमी मरहबा सैयदी आमी मरहबा हिकी आमी मरहबा आज़िकी आमी मरहबा आज़िकी आमी मरहबा हुजूर की आमी मरहबा हुजूर की आमी मरहबा आला की आमी मरहबा आला की आमी मरहबा आला की आमी मरहबा आला की आमी मरहबा अफ़की आमी मरहबा अक़ीकी आमी मरहबा अक़ीकी आमी मरहबा अक़ीकी आमी मरहबा हुजूर की आमी मरहबा हुजूर की आमी मरहबा आका की विलादत मरहबा आला की विलादत मरहबा। क्या बात है, क्या बात है। ये नारे समझ लीजिए कि मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न आ चुका है और अब तो घर घर में यही सदा है, मरहबा या मुस्तफ़ा। गाड़ियों में जाएं या जहाँ भी जाएं तो वो मिलाद पाक के कलाम ही चलने का सिलसिला रहता है। लाइटिंग और सजावट, चरागा, झंडे हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है। अगर आपने भी अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं 12 दिन तक चरागा कीजिए। दिन में झंडे मतलब नजर आएंगे, रात को लाइटें नजर आएंगी इंशाअल्लाह। लाइटों के हवाले से एक अमीर सुन्नत ने जो मदनी फूल दिया है कि देख लिया जाए इलाके का। हाँ नहीं, इलाके का तो है। जैसे घर के अंदर आपने लगाया हुआ है तो रात को जब आप सब सोने लगे हैं तो उस वक्त जो है वो लाइटें जो है वो बंद कर दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, चलें जी, हम एक अब क्लिप जो है वो चलाने लगे हैं। अनस भाई का एक काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं और इतने कलामों की फरमाइश होती है। इनकी हो गई, हसन भाई हो गई, जो उबैद भाई हो गए। अब मसला ये है कि इस सिलसिले में हम ज़ाहिर बात है 1 से 2 ही कलाम ज़्यादा से ज़्यादा उनके शामिल कर सकते हैं, तो तैयार हम कर लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम जब जैसे ही जो है वो अपना सिलसिला आगे चलता है तो 1 से ज़्यादा कलाम हम कैसे जो है वो अपना चलाएँगे। सिलसिले की और चीज़ें भी जो है वो शामिल करनी होती हैं। तो एक हमें मैसेज आया था कि जो हमारे अनस भाई हैं वो शुरू में जो बच्चों की शाम यानी इब्तिदा जब यूँ समझे किड्स मदनी चैनल का जो बाकायदा आगाज़ ट्रांसमिशन का हुआ था तो उसमें जो बच्चों की शाम है इब्तिदाई जो है वो कुछ एपिसोड हुए थे और उसमें अनस भाई ने एक कलाम जो है वो अपना पढ़ा था। तो ये गालिबन EP 6 हाँ उसका लिखा हुआ है यानी एपिसोड नंबर 6 और इस वक्त गालिबन पता नहीं 200 300 प्लस ही होगा मेरा जी जी तो बल्कि शायद इससे भी जो है वो अपना ऊपर जा चुका है। तो उसमें आप देखेंगे अनस भाई को कि वो उसमें अभी भी बच्चे ही हैं मगर बच्चे ही हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो आइए वो सुनते हैं।
عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی 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 اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. جی ناظرین، بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 6 کا یہ چھوٹا سا کلپ تھا، اور اب تقریباً 400 سے زائد بچوں کے شام یہ پروگرام ہو چکے ہیں، اور 2 سال میں تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. میسج بھی ہمارے پاس آیا ہے جی، کڈس مدنی چینل کو دوسری سالگرہ مبارک ہو. تو 2 سال لگ بھگ تقریباً ہو گئے کہ باقاعدہ اس کی ٹرانسمیشن کا جب یوں آغاز کیا گیا. بتایا تھا ہمارے اسلم بھائی نے اس میں وائس میں کہ تیسرا سال جو ہے وہ شروع ہو گیا، کیونکہ ربیع الاول سے ہی جو ہے وہ اپنا یہ شروع ہوا تھا. اور غالباً جو ہمارے پاس یہ حصہ آیا تھا آپ کا مدنی چینل کا، تو یہ بھی اسی دوران ہی تھا جو ہے وہ. ہاں، تو ہمارے بھی یوں سمجھے کہ 2 سال ہمارے اپنے مکمل جو ہے وہ ہو گئے ہیں. چلے جی، جو ہے ایک میسج آیا تھا گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے کچھ دکھایا تھا اس کا. یہ ذوق نعت جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں ایک سیگمنٹ تھا ارشاد رضا. میں رضا بھائی آپ کو عرض کروں کہ مجھے ذاتی طور پر یعنی بہت اچھا یہ سیگمنٹ، کیونکہ اس وقت تو شاید نہیں، لیکن جب اب کلپس کی صورت میں ہم جب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو ناظرین چیزیں نکالتے تھے، دیکھیں فتاوی رضویہ سے، اعلیٰ حضرت کی دیگر جو ہے وہ اپنا کتب سے، اور اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ ہوتا ہے اس کے اندر یوں سمجھے کہ جو ایسی نصیحتیں جو ہے وہ اپنا کی ہوتی ہیں وہ واقعی چند لائنوں کے اندر ہی لکھنا ہوتا ہے. تو اگر ناظرین اس کو غور سے جو ہے وہ اپنا یعنی ایسی بہترین نیکی کی جو ہے وہ اپنا دعوت ہے، اور بعضوں کے اندر یعنی سمجھے فقہی مسائل جو ہے وہ اپنا بیان کیے گئے ہیں. تو وہ تقریباً 2 منٹ کے قریب کا یہ ایک کلپ ہے ارشاد رضا کے نام سے، وہ ہمیں میسج کیا گیا تھا، تو وہ الحمدللہ ہم نے تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں. جاہل عالم کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ عالم دین ہو. مجھے کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، واہ، بے وقوفوں کی دوستی در حقیقت دشمنی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو. برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے. جسے خدا نے افضل کیا وہی افضل ہے، اگرچہ ہمارا ذاتی تعلق علاقہ اس سے کچھ نہ ہو، اور جسے مفضول کیا وہی مفضول ہے، اگرچہ ہمارے سب تعلقات اس سے ہوں. رب عز و جل دینے والا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، اور آپ پر قابل احترام قائدین درود بھیجتے ہیں، خواہ فقراء ہوں خواہ دنیا دار. احکام شریعت سب پر یکساں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے. بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نظر کرنا یا ہدیہ یعنی گفٹ کرنا کہے. اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے. بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے. بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں. کسی ایک بات میں بھی مرد کو عورت کو مرد کی وضع یعنی مشابہت کرنا حرام موجب لعنت ہے. نعت شریف
ذکر اقدس ہے اور اس کا خوش الحانی سے ہونا موری سے زیادت شوق و محبت، نسب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا، تکبر کرنا جائز نہیں۔ اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، واقعی یوں کہہ لیجئے کہ ہر ہی جو کال ہے نا یہ پورا کوڈ ہے، بالکل جو ہے کوڈ آف دا ڈے۔ میں سوچ رہا تھا یہ اتنے سارے ہیں، پورے مہینے کا ڈیٹا آ گیا، بندہ اپنے اسٹیٹس میں لگا لے، مطلب ایک پوسٹر وغیرہ بن سکتی ہے، بالکل بہترین۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بعضوں میں فقہی مسائل ہیں، اخلاقی، شرعی، فقہی، اخلاقی، بہت ساری کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ناظرین آپ کی کالز بھی انشاءاللہ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ فیس بک کے ناظرین کے پہلے میں ایک کمنٹ لے لیتا ہوں۔ ایک کمنٹ یہ ہے کہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، عثمان بھائی نے کلام پڑھا تھا اسلام فور کڈز ایپیسوڈ نمبر 213، مدنی فیس ہے 1000 مرتبہ درود پاک کی۔ اسی طرح ایک اور میسج ہے، فہیم رضا ہیں، کہتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ ربیع الاخر 2017 یا 18 میں دکھائے جانے والے تبرکات دکھا دیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے۔ اور ایک میسج ہے کہ میرے پاس اصل میں بہت سارے ہیں، تو میں نے کہا جب تک کال بھی تیار ہو جائے ہم کال تیار ہے سر، چلیں پھر آپ پہلے کال سنا دیجئے۔ ماشاء اللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت ہی ہمیں پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے۔ اکبر حسین بھائی اور رضا بھائی آپ نے کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹری جو ہے وہ جاری ہے، بن رہی ہے، تو کافی ٹائم پہلے 2 مہینے پہلے آئی تھنک آپ نے یہ کہا تھا، تو کیا اب تک یہ بنی نہیں ہے؟ کب تک بنے گی؟ کب اس کو ریلیز کیا جائے گا؟ تو یہ ارشاد فرما دیں اکبر حسین بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جو دعا مجھے دی گئی ہے یہ میں آپ کے حق میں بھی جو ہے وہ اپنا کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ آپ جواب دے دیجئے۔ میں کیوں جواب دوں؟ آپ کی طرف ان کا نام لیا ہے آپ کا سر اس میں۔ جی اس کی بالکل کام شروع ہو گیا تھا، مگر چونکہ کام ہوتا ہے ورک کافی حد تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے کافی حد تک اس کا کام ہو گیا تھا، اور سمجھ لیجئے کہ بس اس کا اب ایگزیکیوشن کچھ باقی تھی، اور کانٹینٹ کا کام تقریباً مکمل تھا، مگر بس جن کو کام دیا تھا بیچ میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اسٹیپ آ جاتے ہیں کہ وہ چیز پھر بیچ میں رک گئی، مگر ابھی بھی میری نیت ابھی بھی باقی ہے کہ مجھے وہ چیز بنانی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے جب بھی موقع دیا تو اپنے مدنی مرکز فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز، یوں سمجھ لیجئے میرے ایک ذہن میں فگر تھا کہ کم و بیش 2 ایکڑ کی ہماری زمین ہے، اگر ہم پیچھے والا اسپیس ابھی نہ ملائیں تو وہ بھی لے لیں تو 2 سے 2.5 ایکڑ، آلموسٹ 2 سے 2.5 ایکڑ کی زمین کے اوپر جو اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، جو دین کی خدمت ہو رہی ہے دنیا بھر میں، یوں کہہ لیجئے کہ 2.5 ایکڑ کی زمین پر تقریباً 200 ممالک کے لیے جو خدمت کی جا رہی ہے، یہ واقعی دیکھنے والی ہے، حقیقت ہے۔ اور نیت میری باقی یہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ یوں سمجھے کہ مطلب آپ کے ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ یہ ہے وہ اپنے اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کال نے یوں سمجھ لیں کہ دوبارہ جذبہ بیدار کر دیا ہے، بعضوں کا ہم بھی رہ جاتے ہیں، ناظرین کو یاد رہتا ہے، بڑی بات ہے، یہ بہت پازیٹیو میسج ہے میرے لیے۔ اچھا ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا ہے۔ تو اب ہم چل رہے ہیں ایک حمد کی طرف، اور وہ حمد انس بھائی نے اور دوسرے جو حسان بھائی ہیں انہوں نے مل کر جو ہے وہ پڑھی تھی، اور ہمیں میسج آیا تھا، تو یوں سمجھیں کہ حسان بھائی بھی حسان بھائی کے کلام کی کافی فرمائشیں آ رہی ہیں، بالکل آ رہی ہے۔ ابھی شعیب بخاری بھائی نے بھی یہ لکھا ہے کہ حسان بھائی کی کوئی نہ سنیں، چلیں جو ہے وہ اپنا یہ ایک کے اندر جو ہے وہ اپنا دونوں کا وہ ہو جائے گا۔
مجھ میں آئی کہاں سے نظر کے وہ مجھ میں آئی کہاں سے نظر کے وہ یاد میں کس کی ہنستا ہنستا ہے تو یاد میں کس کی ہنستا ہنستا ہے تو ہنس کے بولا کہ حال میرے کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور بھی کچھ کمنٹس کی فرمائشیں بھی ہیں اور مطلب کمنٹس ہیں جو فرمائشوں کے ہیں. سید حسان ندیم ہیں عبدالحبیب اتاری کا کوئی کلپ دکھا دیجئے. اور کون سا کلپ دکھانا ہے؟ بہت سارے عبدالحبیب بھائی کے کلپ ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے پورا نعت کا گلدستہ ہی آپ کو دکھایا ہے. اشفاق بھائی کی کوئی کہہ رہے ہیں کہ اشفاق بھائی کا کوئی کلام سنا دیجئے. اچھا گھر کے مسائل اب آتا ہے پروگرام؟ نہیں، مسائل کا حل اتوار کو اب نہیں آ رہا. سوال کیا گیا تھا کہ ریپیٹ کب آتا ہے گھر کے مسائل، تو اب سلسلہ ہی نہیں ہوتا. اصل میں نہیں، دو چیزیں. مسائل کا حل اتوار کو 3 بجے آیا کرتا تھا تو وہ فی الحال جو ہے وہ اپنا نہیں آ رہا، لیکن اس کی جگہ یہ نہیں سمجھے کہ وہ جو آپ کے ابو جو کرتے اس کا نام کیا ہے، گھر اور معاشرہ، چونکہ اس میں بھی اسی طرح کی ڈسکشن جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے. اتوار کو غالباً 11 بجے جو ہے وہ اپنا صبح 11 بجے یہ آتا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا سیکھنے کا موقع ملے گا. اشفاق بھائی کے کلام کا جو ہے وہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو مدنی فیس آپ لے لیں. ربیع الاول کے حوالے سے ہے، ربیع الاول کے حوالے سے نہ کریں نا. اچھا نہیں، آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے نہیں کہا تھا، آپ نے صرف اشفاق بھائی کے کلام کا کہا تھا. اب آپ ذرا اب آپ بتائیں ذرا جو پہلا لفظ کیا ہے. ہاں پہلا ٹھیک ہے، تیری یہ نعت ہے جی. نہیں دوسرا دو بتا دینا. دوسرا بتاتا ہوں. تیری یاد، تیری یاد تڑپا دی ہے، تیری یاد تڑپا دی، پنجابی کلام ہے غالباً، وہی ہے. بتائیں نا، مطلب مجھے تو یہ لگ رہا تیری یاد تڑپا دی ہے، تڑپاندی. ہاں تڑپان دی. پنجابی تو اپن کو نہیں آتی. تیری یاد تڑپان دی ہے، تیری یاد پئی تڑپاندی ہے. اشفاق بھائی نے یہ کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے ماشاءاللہ. اس پہ جو اسلامی بھائی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، ان پر بھی ماشاءاللہ رکت جو ہے وہ طاری ہے اور یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ سنتے ہیں.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے آپ کا سلسلہ بہت شاندار ہے، طرح کا تعریف کی ہے ہمارے سلسلے کی، جزاک اللہ خیرہ. کلام کی بھی فرمائش ہے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، سنا دیجئے تو ممکن ہوا انشاءاللہ تبجل تو کر دیں. اب ہم ایک چیز دکھانے جا رہے ہیں، اگرچہ شارٹ ہی ہے وہ کلپ. مفتی علی اصغر صاحب مدینے جو ہے وہ اپنا ان کی حاضری ہوئی تھی اور یہ کسی ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں جو ہے وہ ایک بلی جو ہے وہ وہاں آئی اور کس طرح سے وہ مفتی صاحب کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی. تو یہ کلپ بیسیکلی مفتی صاحب جب سلسلہ خوشگوار لمحات یا خوشگوار یادیں جو ہے وہ اپنا نہیں ذی الحج کے اندر پچھلے سال چلا تھا، یعنی یہ ذی الحج نہیں اس سے پہلے، تو اس میں سلسلے میں چلایا گیا تھا، تو اس کی یعنی یوں کہا جائے کہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. مختصر سا جو ہے وہ اپنا ہے، تو یوں سمجھے کہ مدینے کی بلی ہو، کبوتر ہو، کوئی بھی جو ہے وہ اپنا چیز ہو، اس کا ادب جو ہے وہ کرنا چاہیے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کلپ. ہمارے علماء پیارے علماء، ہمارے علماء پیارے علماء. یہ کیا آ رہا ہوں تیزا سب بس یہ اچانک ہی ہو گیا، جو بھی ہو. چائے پینے گئے تھے، ابراہیم باپو بھی تھے، محبوب بھائی بھی تھے، تو بلی جو نا وہ آ کے بیٹھ گئی اور محبوب بھائی تو کیمرے سے دور رہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ ویڈیو بنا لی. کیا بات. یہ اس طرح سے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بنا لیتے ہیں، ان کا ذہن ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا، تو وہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ ہسٹری کا حصہ جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اب ہم ایک کلام کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں. بیسیکلی یہ کلام ہے جو محمود بھائی نے پڑھا ہے ذہنی آزمائش کے اندر، تو اس کا کچھ یوں سمجھے کہ ایک وہ جو بار بار کلام کے اندر جو ریپیٹ کرتے ہیں اس کو کیا جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں. جیسے ایک تو کلام کے اشعار ہوتے ہیں نا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے وہ جو بار بار جس طرح کلام کے اندر دوبارہ مصرے کو گرے لگانا. ہاں، اس کو کیا گرے لگانا، کلام کے اندر دیگر اشعار کو ملانا. اچھا چلیں جی. اچھا تو آپ لو وہ آیا میرا حامی. آپ نے پہلی اس پر ہی جواب دے دیا. آئیے دیکھتے ہیں. مگر کس کا تمہارا ہو، تاگے دامن مجھے لے لو، پناہے بے کسا تم ہو. حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تاب و تبا تم ہو. رقم خار آ گئی جا ناتوانی کالم ہم صوفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. لو آیا
غم خارے آ گئی جان بے جان میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور ٹوٹا کی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کیا بات ہے ماشاء اللہ. کلام ہے. ایک میسج میں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ہمیں ایس ایم ایس کے تھرو آیا تھا کہ میرا پیارا دین یہ سلسلہ ریپیٹ کب ہوتا ہے. تو میں نے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے معلومات کی ہے. تو چونکہ ابھی تو 12ویں کی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں یہ نہیں آ رہا اس کے کیونکہ اس کی اسپیشل پروگرام آ رہا ہے اس کی جگہ پر. تو جن دنوں میں یہ چلتا ہے یعنی 12ویں شریف جب 12 دن مکمل ہو جائیں گے اس میں جب یہ دوپہر کو 2 بجے جو ہو چلتا ہے تو اس کا ریپیٹ ٹائم انہوں نے بتایا ہے کہ رات کو یہ 2:30 بجے جو ہے یہ یوں سمجھے ریپیٹ ہوتا ہے جن دنوں میں یہ دوپہر میں لائیو ہوتا ہے. تو اور اس میں بھی بعض اوقات کبھی نہ کبھی یہ ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یاد خدا و مصطفیٰ سلسلہ یہ مدنی مذاکرے کے بعد شروع ہوتا ہے تو بعض اوقات 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سلسلہ بعض اوقات آگے چلا جاتا ہے. اسی طرح یاد خدا و مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا تو اس کا ہمیں بار بار میسج آتا ہے کہ اس کا ریپیٹ ٹائم تو میں نے اپنی مجلس سے جو ہے وہ عرض کی ہے. فی الحال اس کا ریپیٹ ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری یوں سمجھے کہ ایک وقت تھا رضا بھائی پہلے سوچتے تھے کہ کیا لگائیں گے. اب یہ ہے کہ مطلب کیا کیا جو ہے وہ لگائیں. تو جیسے یاد خدا و مصطفیٰ اس کا ریپیٹ یعنی میں نے کہا بھائی کسی آف ٹائم میں لگا دیں تو انہوں نے کہا کہ یار آف ٹائم میں بھی لگانے کا ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. اتنا ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کڈس مدنی چینل کی ٹرانسمیشن یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا چل رہی ہیں. تو دیکھیں 12ویں کی ٹرانسمیشن کے بعد اگر کوئی ایسا دن مل جاتا ہے جس میں اس کا ریپیٹ ٹائم ہوگا تو ہم انشاءاللہ عز و جل آپ سے عرض کر دیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ ہمیں یہ میسج جو ہے وہ اپنا کیا گیا تھا کہ جو ماضی کی یادوں میں ہمارے ایک مدنی رضا بھائی ہیں اور احمد رضا بھائی ہیں انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. حالانکہ میں آج آپ کے لیے آسان ہی ہے میں ایک لفظ بتاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اس پر بھی پہنچ جائیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں. آج تو آپ جو ہے وہ فارم میں لگ رہے ہیں. آئیے کلام سنتے ہیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نبی چھوڑیں گے دامن نبی ہرگز نہ چھوڑیں. ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے. لاکھ شیطان ہم گرو کے فضل رب سے ثابت جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا. کیا بات ہے ماشاءاللہ.
कुछ मैसेजेस कमेंट्स हैं। नहीं एक मिनट ना, हमने कुछ चीज़ें असल में इब्तिदान बयान की थी, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि नाजरीन नहीं भूलते हैं। हमें मैसेज आया है कि आपने सिलसिले के शुरू में कहा था कि रज़ा भाई थके हुए हैं तो उसकी थकावट की वजह इनसे पूछेंगे, तो ज़रा सर बताइएगा कि आपके चेहरे से भी कुछ आया है और आप शुरू में आकर अभी भी है नहीं, अब तो फॉर्म में है। हाँ, लेकिन आपने तस्किरा जो है वो किया था नींद वगैरह के हवाले से कि नींद पूरी जो है वो नहीं हुई है, तो उसकी ज़रा वजह बताएं, उस पर भी हम कुछ फुल ले लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मगर मसला ये है कि हमारी रूटीन में एक बड़ी यूं कह लें कि अजीब बनी हुई होती है। अगर हम रात जागना होता है अमूमन फजर के बाद, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोनों बेटे शाबान रज़ा और मिलाद रज़ा का ये स्कूल में एडमिशन अभी हुआ है। सही है। पहले लॉकडाउन चलता रहा, आता रहा, बहरहाल एडमिशन हुआ तो उनका आज स्कूल जाना था। अच्छा, वही रात नींद ना आए, सोने की कोशिश करो तब भी ना आए, तो फजर के बाद ही मैं सोने का 6:30 बजे सोया हूँ, तो फिर 8 बजे उठ गया, फिर छोड़कर आना है। अल्लाह, छोड़कर आया तो तकरीबन 9 बज गए, 9, साढ़े 9, 9, सवा 9 बज गए। मेरा सुबह 10 बजे एक जगह पे बांग्लादेश में बयान भी था। अच्छा, मैंने उनसे माजरत यूं भी की कि यार मेरी अब बिल्कुल हालत टाइट हो रही है, तो मैंने किसी और इस्लामी भाई को अर्ज किया कि अगर आप कर लें। फिर क्योंकि मुझे 12 बजे फिर उठना था, क्योंकि उनको बच्चों को वापसी लेकर आना था। सही है। फिलहाल वापसी लेकर आया बच्चों को, वो तकरीबन 2 घंटे की आसपास की नींद हुई होगी। 12 बजे उठ के फिर उनको लेकर आया तो 1 बज गया तकरीबन। अब 1 बजे फिर सोया, फिर ये 2 बजे उठा कि मुझे सिलसिले में आना था। आज जो है ना वो नींद बड़ी टुकड़ों में जो है वो अपना है। ये असल में ये चेंजेस असल में वही है कि दुआ भी करें कि अल्लाह के रात सोने की आदत बने ताकि सुबह उठने वाली कैफियत बने। मगर है आजमाइश। हाँ, और ये अब पता लग रहा है कि जब शादी की है, अब बच्चे हैं, तो बच्चों की ये जिम्मेदारियां वालिदैन के ऊपर होती हैं। और यूं ये देखें कि इस तरह मतलब बच्चे आमतौर पर जैसे बड़े जो हो जाते हैं, लेकिन उनकी वो पढ़े हैं तो उनके पीछे वालिदैन की क्या कोशिशें जो है वो अपना है। अब मिसाल दे रहा हूँ ना, ये तो अभी इब्तिदाइया जो है वो अपना है। हालांकि पिक एंड ड्रॉप हो सकती है और मैंने पिक एंड ड्रॉप वाले से बात भी की है, मगर ये अभी यही है कि भाई एक आध हफ्ता तो आप जो है प्रैक्टिस हो जाए, खुद लेकर आए, छोड़कर आए, ताकि वो थोड़ा मानूस हो जाए। मैं ये अर्ज करूँ, हाँ ये तो चले अपने वालिदैन के हवाले से बाद औक़ात मैंने चूंकि निगरानी शुरा के साथ वक्त गुजरा है ना, तो देखना होता था, क्योंकि एक रूटीन जिनकी बनी हुई हो ना नींद की, तो उसमें जब बीच में जो है वो गैप आता था। मैंने यहाँ तक देखा कि अब निगरानी शुरा की जैसे आदत थी, जैसे सुबह फजर के बाद जिस तरह आपने बताया, अब 10 बजे या 11 बजे दारुल मदीना वालों के क्या बयान है। अब क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो शाम को 4 बजे उनमें बयान किया जाए, उनका तो जो स्टाफ है वो चीज़ें चली जाती हैं, तो अब उसके लिए खुद ही कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है। इसी तरह बाद औक़ात आप देखते होंगे जामिअतुल मदीना में, इसके अलावा आपको याद होगा बांग्लादेश के जो पहले जो 3 दिन के उसमें निगरानी शुरा ने जो है वो अपना दोपहर में, तो वाकई इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है वो अपना सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ता है। अब हम चल रहे हैं, हमारा एक जो बच्चे हैं किड्स मदनी चैनल के उबैद भाई, इनका एक कलाम है वो उन्होंने पढ़ा था, लजपाल लजपाल नबी दे, ऐसा कुछ है। दूसरा पढ़ ले तो आ जाएगा मुझे। क्या दूसरा मिसरा? दूसरा लफ्ज लजपाल के बाद भी नहीं, लजपाल नबी आपने ये सही पढ़ा है। लजपाल नबी दर्दानी दवा देना, इस तरह कुछ है, वो बीच का एक वर्ड में मुंह से मिस हो गया है। मजलिस बताएगी कि जो है वो आपका जवाब सही है या नहीं है, आइए देखते हैं। लजपाल नबी
بسا دینا اس ذکر کی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے گھر لوا دینا. کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں، وہ پڑھنے ہیں. ایک میسیج تو یہ ہے کہ آپ کے مدنی چینل کے گروپ میں کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا جاتا ہے. آپ اس میں جب میسیج کر دیں گے ہمارے سلسلے کے دوران کہ آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کے مدنی چینل کے، ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں تو ہمارے MCR والے اگر اس کو جو ہے وہ لگا دیں تو آپ میسیج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو لنک دیا جائے گا، اس لنک پر سے آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. ایک فرمائش ہے مقامات مقدسہ عبدالحبیب کا جو سلسلہ ہے اس کا ایک کلپ دکھا دیں تو انشاءاللہ کوئی بھی کلپ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک تک آپ کو دکھائیں. اصغر بھائی فرمائش کر رہے ہیں میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے کلام کی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے سنانے کی. ایک اور میسج ہے گھر اور معاشرہ کب ریپیٹ ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں. لیکن لائیو بہرحال کل جو ہے وہ اتوار کے غالباً اتوار کی رات، یعنی جو منڈے اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے اس میں شاید یہ صبح کے وقت فجر کے بعد یا وہ اس میں ریپیٹ ہوتا ہے. ایسا نہ کریں نا، مطلب ایگزیکٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. یہ ایگزیکٹ آپ کو بتانا پڑے گا جب تک آپ جو ہے وہ اپنا ہم چلتے ہیں. بس اب چونکہ آخری ہمارا کلام ہے اور وہ اشواق بھائی نے ایک منقبت پڑھی تھی ذوق نعت کے فائنل میں، عشق و محبت کی علامت قبہ اعلی حضرت کا، روزہ اعلی حضرت کا قبہ، اس میں تو انہوں نے روزہ جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے. آپ کا جواب مان لیا، درست مان لیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت حضرت پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی کس کے اعلی حضرت حضرت میرے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت حضرت پیارے اعلی حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت حضرت، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت میں، نور ہدایت ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت حضرت پیارے اعلی حضرت کا، میرے میرے مل کے کہیے میرے اعلی حضرت حضرت پیارے اعلی حضرت کا، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، میرے رضا نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے رضا نے لکھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہیں نغمہ اعلی حضرت کا. یوں کہہ لیجئے کہ 26ویں میں خلیل بھائی کی منقبت کا جیسا انتظار رہتا ہے، 25ویں میں اشفاق بھائی کی منقبت. ماشاءاللہ دفعہ مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچ چکا. اب انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسکرین پر ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل انداز میں جو قرآن اندازی کرتے ہیں، آج رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل مدینہ کہیں گے تو اس وقت جو ہے یہ
اسکرین پر جو نام چل رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل رک جائیں گے، اور جس خوش نصیب کا نام جو ہے وہ نکلے گا اللہ نے چاہا تو ان تک ہم تحفہ پہنچائیں گے۔ فی الحال تحائف جو ابھی ہیں وہ کسی وجہ سے فی الحال رکے ہوئے، لیکن ہم جو کہ نام جمع ہو رہے ہیں تو ان سب کو بھی ہم پہنچائیں گے۔ جی اسکرین پر دکھائیے گا۔ یہ تقریباً جتنے نام آپ ٹکر پہ دیکھ رہے ہیں یہی نام اسکرول ہو جاتے ہیں، اور چند سیکنڈ میں ہی سارے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں تاکہ ناظرین تھوڑا وہ مطلب ہو جائیں کہ یار مطمئن ہو جائیں کہ بھائی مطلب ایک دفعہ یہ پورا اسکرول ہو چکا ہے۔ جی مدینہ بنت سرفراز حسین چکوال سے، چکوال سے بنت سرفراز حسین، تحفہ انشاءاللہ اب تک امیدیں پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔